السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اچھا، میں بات کروں گا وہ کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا کی اس کی کنفیشن اور کیا کہنا بیوروکریسی کا. سول بیوروکریسی ہے، اور کیونکہ میں بھی پارٹ آف بیوروکریسی رہا ہوں، اور پی ایس پی جس کو کہتے ہیں، اور یہ سی ایس پی ہیں. مجھ سے بہت جونیئر ہوگا لیاقت چٹھا، کم سے کم بھی 10 سال جونیئر ہوگا. تو اس طرح لگ رہا ہے اس طرح ان کی عقل جو ہے گھاس چرنے چلی گئی ہے. جو منہ میں آتا ہے وہ یہ بولتے ہیں، اور نہ ان کو قاعدے کا پتہ، نہ ان کو قانون کا پتہ، نہ ان کو کنڈکٹ رولز کا پتہ، نہ ان کو لا کا پتہ. اور اس پوسٹ پہ رہا کمشنر پنڈی، حد ہو گئی. تو وہ اچانک یہ کہے کہ جی ہم نے، بلکہ میں نے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں نے ریگنگ کرائی. آپ حالت دیکھو ان کی. تو اور جناب چیف جسٹس صاحب کا اس کا بھی نام لیا اس نے. تو حد ہو گئی. تو میں نے اسی وقت لکھا تھا اپنے فیس بک پہ کہ اریسٹ مسٹ بی اریسٹڈ. تو کیونکہ وہ جب کہہ رہا ہے کنفیشن کر رہا ہے، تو اس طرح کوئی آدمی جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہ ہو اور خود تھانے میں پہنچ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے جی مرڈر کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہم ایف آئی آر درج کرتے ہیں، ایس ایچ او درج کرتا ہے کہ جی فلاں آدمی آیا ہے اور یہ اس طرح سے نے بیان دیا، اس کے اوپر ایف آئی آر درج کی، کہتا ہے کہ میں نے مرڈر کیا ہے، اور مزید تفتیش ہوگی. تو جو مرڈر کی تفتیش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں اس کو اریسٹ کر کے. تو باقی جو باتیں ہیں کہ کنفیشن بیفور پولیس از ناٹ ایڈمیسیبل. اور دوسری میں نے بات دیکھی کہ اس عہدے پہ رہنے والا کمشنر، جو مقصد ڈویژن میں ڈی آئی جی کمشنر دونوں ساتھ ہوتے ہیں، تو کمشنر کو اتنا بھی قانون کا پتہ نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ریگنگ کی سزا موت ہے، مجھے چوک میں جی پھانسی دے دو. تو عجیب لوگ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا ہے. اور کیا نہ کنٹرول ہے ان کو اپنے منہ پہ، نہ ان کو دماغ پہ کنٹرول ہے، نہ ان کو سبارڈینیٹس پہ کنٹرول ہے. کیونکہ کرپشن نے اتنی تباہی کر دی ہے کہ سبارڈینیٹس پہ کنٹرول کو رہا نہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے پہ بھی کنٹرول نہیں رہا. ابھی کیا ہوگا؟ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ اے سی ایل سی، حالانکہ یہ آئی جی جو ہے ہمارے سندھ کا، رفعت، یہ آنیسٹ آدمی، آنیسٹ پرسن، آنیسٹ افسر، کہ اس کے ہوتے ہوئے اے سی ایل سی والے جو ہیں جا کے لوگوں کی ڈکیتیاں کریں، اغوا برائے تاوان کریں، تو پھر کس چیز کا کنٹرول ہے؟ کس چیز کی وہ نوکری کرتے ہیں؟ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ جب اگر آنیسٹ ہو تو آپ اپنی بات کرو، اور آپ کی بات کوئی نہیں ٹالے گا. تو کئی ایگزامپل ہیں میرے، جب میں نے چیف منسٹروں کو انکار کیا کہ میں نہیں کرتا یہ، آپ کسی اور کو لگا لیں، اور آئی ول ناٹ ڈو اٹ.
تو اور میں نے یہ کہا کہ قانون کے مطابق کروں گا، اگر قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو میں نہیں کروں گا، قانون کے مطابق ہوتا ضرور کریں گے، کوئی بھی ہو، یہ میں بھی اینی بڈی۔ تو قاعدہ قانون کی بات ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ لا کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اور رولس کیا کہتے ہیں، کنڈکٹ رولس کیا ہیں، سروسز رولس کیا ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں، نہ ان کو 189 190 کا پتہ ہے، کانسٹیٹیوشن کا کچھ پتہ نہیں، نہ ان کو ریس جوڈیکیٹا کا پتہ ہے۔ تو میں یہ بھی حیران ہوں کہ 2 جج صاحبان لوور جوڈیشری کے کراچی کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریس جوڈیکیٹا کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کورٹ کی جوریسڈکشن کیا ہوتی ہے۔ وہ تو میں ان کے نام بھی لوں گا تھوڑے دن میں۔ ایک جو سوٹ ہے، رینٹ کا سوٹ، وہ نیچے سے چلا، پھر ایف آر اے میں آ گیا ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے ڈیسیجن ہوا، پھر سپریم کورٹ چلا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسیجن لیا۔ 2 مہینے کے بعد اس کا جو اپنا مالک ہے، ڈیفینڈنٹ ہے، اپنا یہ اپنا اولیگنٹ، وہ سوٹ کا، اور وہ جا کے تو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد 2 مہینے کے بعد جا کے ایک نیچے سیکنڈ سینئر سول جج کے بعد جاتا ہے، وہاں وہی کیس فائل کر دیتا ہے، اور وہ جج اس کو ایڈمٹ کر لیتا ہے، پھر ایکس پارٹی پروسیڈنگ کرتا ہے، پھر دوسرا جج آ کے اس کی ایگزیکیوشن کر دیتا ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ ریس جوڈیکیٹا ان کو پتہ بھی نہیں ہے، سیکشن 11 کا پتہ نہیں ہے، سی بی سی کا سیکشن 9 کا پتہ نہیں ہے، سیکشن 2/2 سی بی سی کا پتہ نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے، 189 190 کا پتہ نہیں ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ لوور جوڈیشری کے جج ہیں 2، ان کا ڈیسیجن کیونکہ ہو چکا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں ظاہر کروں گا، وہ باقاعدہ ظاہر کروں گا، ان کے نام بھی ظاہر کروں گا اور ان کے کام بھی ظاہر کروں گا۔ تو یہ افراتفری ہے۔ اسی طرح پولیس کا حال ہے، کئی افسر تو اچھے ہیں، کئی افسر جو ہیں وہ الگ ٹپ ہیں، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ ڈی ایس پی پکڑا گیا تھا نا ڈکیتی میں، اپنے ایس ایس پی کو بھی لے گیا، اور تو یہ بازاری، اس طرح آپ دیکھتے جائیں انسٹیٹیوشن کا کیا حال ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ فوج کے خلاف بولتے ہیں، اپنی آرمی کے خلاف بول رہے ہیں۔ کوئی اسپیسیفک آپ کے اگر کوئی بات ہو تو اس پہ بات کرو، اگر آپ کے جو ریگنگ کی بات ہے تو آپ کورٹ میں چلے جاؤ، بالآخر کورٹ سے ڈیسیجن ہوگا۔ یہ جو ریگنگ کا جو بھی ہوتا ہے، یا جا کے آپ ہائی کورٹ میں جاؤ، فائل کرو، پھر وہاں سے ڈیسیجن ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہو، تو ہم لوگ پہلے ہی جو ہماری اکانومی دیکھیں، ہمارا حال دیکھیں، تو سخت نہایت ہی افسوس ہے۔ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ امیڈیٹلی اس کمشنر کو گرفتار کرو، تاکہ کل اور دوسرے جو اگر کوئی ان کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے تو ان کو بھی پتہ ہو، کوئی آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، کوئی بھی ہو، ایس پی ہو، کہ یہ حرکت کروں گا مجھے اریسٹ کر لیں گے، اور اس کے لیے قانون موجود ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ کرپٹ تھا، نیب کے حوالے کرتے ہیں اس کو، وہ نیب والے خود ہی دیکھیں گے کہ جب اس نے سروس جوائن کی تھی اس کے کیا اسیٹس تھے اور اب کیا اسیٹ ہیں۔ پھر وہ انکم ٹیکس میں جو اس نے ڈکلیئر کیے، تو انکم ٹیکس میں کیا ڈکلیئر کیا تھا اس نے،
اور اس پہ انکم ٹیکس دی ہے. اگر کہتا ہے کہ میری زمین ہے تو کیا اس نے اس پہ ڈھل دی ہے, اور کیا پھر اس کا اس حساب سے ڈکلیریشن آف اسیٹس ایئرلی میں وہ اپنے اسیٹس بڑھا رہا ہے, گھٹا رہا ہے, کیا ہے, تو پھر پتہ پڑ جائے گی, پکڑا جائے گا. پھر بچے کہاں پڑھتے ہیں, باہر کے ٹور, مینی تھنگس. تو اس طرح بیوروکریسی جو ہے, اگر کوئی اس میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو کنٹرول ہو جائے گا. تو بہرحال اگر کسی کو لیگل کوئی ضرورت ہو ایڈ کی تو میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں. بہرحال ویورس, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.